بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آپ یہ جانتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے واجب ہیں، اسی طرح سے انسانوں میں جس کو ہم اور آپ حقوق العباد کہتے ہیں، اسی طرح سے میاں اور بیوی ایک دوسرے سے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ زندگی کے دو پہیے ہوتے ہیں، میاں کا حق بیوی کے اوپر کیا ہے اور بیوی کا حق میاں کے اوپر کیا ہے۔ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی فرمائی ہے، کہیں پر خامن کو الگ سمجھایا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کہیں پر بیوی کو الگ سمجھایا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ آج کے پروگرام کے اندر تقاریر کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے آپ پروگرام سے مستفید ہوں گے۔ تو میں کہ یا ہماری زندگی کے گاڑی کے دو پہیے ہیں، اس میں سے ایک پہیے کے اندر اگر ہوا زیادہ ہو اور دوسرے میں کم ہو، گاڑی قاعدے سے نہیں چلے گی، یا ایک پہیہ خراب ہو دوسرا پہیہ صحیح ہو تب بھی گاڑی قاعدے سے نہیں چلے گی۔ اس لیے اسلام نے دونوں کا توازن کے ساتھ حقوق بتائے ہیں، دونوں کے اختیارات الگ ہیں، دونوں کے مجالات الگ ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے حقوق الوالدین، حقوق الجیران وغیرہ کے مواضیع پر خطاب ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے فاضل اور مقبول اور ہر دل عزیز مقرر جناب مولانا منصور احمد صاحب مدنی سے گزارش کی کہ آپ اس موضوع کے اوپر تیاری کریں اور ہمارے حاضرین کرام کو اس موضوع پر مدلل خطاب سے نوازیں۔ انہوں نے ہماری گزارش کو قبول کیا اور اس موضوع کے لیے ماشاءاللہ پہلے سے بھی ان کے پاس ایک اچھا خاصا خلفیہ تھا، مزید انہوں نے تیاری کی۔ تو ہم آئیے بغیر کسی تمہید اور مقدمے کے فضیلت الشیخ مولانا منصور احمد مدنی حفظہ اللہ سے ان کا خطاب حقوق الزوجین کے اوپر سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ان باتوں کے اوپر جو ہم سنیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب مولانا منصور احمد صاحب مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بینکم مودة ورحمة وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام صدر جلسہ، دیگر علماء کرام، دینی اور عزیزی بھائیوں اور دوستوں، اور قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آج دفتر دعوت و ارشاد بطحہ کی جانب سے یہ ایک دینی دعوتی اور اصلاحی پروگرام منعقد ہوا ہے، جس میں ہم جیسے ناچیز کو میاں بیوی کے حقوق کے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ میں اپنے لیے یقیناً بہت ہی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ آج مشائخ کے بیچ آپ حضرات کے درمیان اس اہم موضوع پر کچھ لب کشائی کرنے کا موقع مل رہا۔ ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک کی تعریف، توصیف، بڑائی اور بزرگی کرنے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا، اور جو زمین و آسمان کی بادشاہت کر رہا ہے، جس نے لفظ کن کو ساری دنیا کو پیدا فرمایا ہے، اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک اور آپ تک بحسن و خوبی من و عن پہنچا دیا۔ دینی بھائیوں اور دوستوں اور میری ماؤں اور بہنوں، آج کا موضوع یقیناً بہت اہم ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ یہ سن رہے تھے کہ اگر کسی گاڑی کے دو پہیے ہوں اور ایک پہیہ کی ہوا نکل جائے تو گاڑی نہیں چل سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مطلب یہ ہے کہ دونوں پہیہ برابر ہونے چاہیے، لیکن آج ہم اور آپ میاں بیوی کے نوک جھوک اور لڑائی جھگڑے کے واقعات آئے دن پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ کہیں پر میاں کی بیوی پر مظالم کی داستانیں ہوتی ہیں، تو کہیں پر بیوی کے میاں کے خلاف نہایت ہی شرمناک واقعات۔ معاشرے میں جس طرح سے دوسرے مسائل پنپ رہے ہیں اور جنم لے رہے ہیں، اسی طرح سے میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا لڑائی یہ ایک ناسور بن چکا ہے۔ اور دینی بھائیوں اور دوستوں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اسلامی تعلیمات اور کتاب و سنت سے دوری کا نتیجہ اور تہذیب مغرب کی دین ہے۔ دینی بھائیوں اور دوستوں، میاں بیوی معاشرے، کنبے اور گھر کا ایک اہم حصہ ہے۔ انہی سے کنبے کے افراد تشکیل پاتے ہیں، انہی سے